بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، آج ہم شروع کریں گے باب سوم سیرت طیبہ سبق نمبر 2 غزوہ حنین۔ بیٹا، فتح مکہ کے بعد تمام عرب کے لوگ حلقہ گوشے اسلام ہو گئے، کیونکہ ان میں سے اکثر وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف کر رہے تھے اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے، چونکہ عرب کے دلوں میں کعبہ کا بے حد احترام تھا اور ان کا اعتقاد تھا کہ کعبہ پر کسی باطل پرست کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو عرب کے بچے کو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین ہو گیا اور وہ سب کے سب جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جی بیٹا، اب آتے ہیں سبق کی ریڈنگ کی طرف۔ بیٹا، حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ تاریخ اسلام میں بیٹا اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے، اس لیے کہ اس لڑائی میں بنی حوازن سے مقابلہ تھا۔ بیٹا، مقام حنین میں حوازن اور بنو ثقیف نام کے 2 قبیلے آباد تھے جو بہت ہی جنگجو اور فنون جنگ سے واقف تھے۔ ان لوگوں پر فتح مکہ کا الٹا اثر ہوا، ان لوگوں پر غیرت سوار ہو گئی اور ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فتح مکہ کے بعد ہماری کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی، اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہیں ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی حدرد کو تحقیقات کے لیے جب بھیجا تو انہوں نے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا اور بتایا کہ قبیلہ بنو حوازن اور ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کر لیا ہے اور قبیلہ حوازن کے رئیس اعظم مالک بن عوف جو ان تمام افواج کا سپہ سالار ہے اور یہ 100 سال سے زائد عمر کا بوڑھا ہے، یہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لائے ہیں تاکہ سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکیں۔ جی بیٹا دیکھیں ایکسرسائز میں کوسچن نمبر 1 ہے ہمارا، غزوہ حنین کے اہم اسباب بیان کیجئے۔ تو بیٹا اس کوسچن کا آنسر یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، یہ کوسچن نمبر 1 کا بیٹا آنسر ہے۔ جی بیٹا آج ہم نے کوسچن نمبر 1 کیا، غزوہ حنین کے اہم اسباب بیان کیجئے۔ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔